میں اب یہ دونوں آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ان سعیکم مشکورا ان ھذا کان لہم جزاء وکان سعیہم مشکورا. اب یہ قرآن کے اندر اللہ عجیب انداز سے کہہ رہا ہے, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اتنی میں نے جنت کی تعریفیں کی ہیں نا, یہ ان کے اس کار فعل اخلاص کے کام کی کا نتیجہ, یہ ساری جنت ان کی ان نیکیوں کا نتیجہ, ہماری نہیں پہنچا سکا. یہ ہمیں بھی جو جنت ملے گی انہی کی وجہ سے ملے گی. آخر میں ایک آیت ہے وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا تھا. دنیا میں وہ چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا, آخرت میں اللہ کہے گا میں وہ چاہوں گا جو تم چاہو گے. اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں, تو وہ کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. اذان گرامی, وقت نہیں کہ میں اور تفصیل میں جا سکوں, لیکن وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. عجیب و غریب آیات ہے نا, کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ چاہتے ہی نہیں تھے. پروردگارہ جو تیری منشا ہے ہم وہی چاہیں گے. اللہ آخرت میں کہے گا اب جو تم چاہو گے میں وہی چاہوں گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے شفاعت کا نظام. من ذا الذی یشفع عندہ, اللہ کہتا ہے کس کی مجال ہے اس کے سامنے شفاعت کرے. پھر آخر میں فوراً کہہ دیتا ہے الا باذنہ, سوائے اس کے کہ جن کو وہ اذن دے دے. اور اللہ کسی کو بھی اذن دے گا تو محمد و آل محمد کو اذن دے گا. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ محمد و آل محمد کو اذن ملے گا. جب انہیں اذن ملے گا تو وہ حق شفاعت رکھتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا میں جیسے بھی رہو بس اتنا کچھ کر لینا کہ روز قیامت ہم تک پہنچ جاؤ. جب پہنچ گئے تو ہم لے ہی جائیں گے. ایرانی گرامی کچھ نہ کچھ کرتے رہیے, کچھ نہ کچھ کام آتے رہیے کہ ہم آل محمد تک پہنچ جائیں. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں, آپ جانتے میری طبیعت کیسی تھی, لیکن یہ آخری مجالس ہے جو جناب سیدہ کی میں نے کہا نا میں مناقب یا فضائل کو پیش کروں تو میں یہاں نہیں ہوتا, کبھی نجف ہوتا ہوں, کبھی کربلا ہوتا ہوں. ذرا دو آیات اور سن لیجیے. سعیکم مشکورا, یہاں عجیب و غریب الفاظ ہیں. میں بعض اہل سنت کے مفسرین کے الفاظ دیکھ رہا تھا جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا, کہ یہ عجیب و غریب آیت ہے. سعیکم مشکورا, اردو میں یہ لفظ صحیح استعمال نہیں ہوتا. لفظ ہے شاکر اور مشکور, دو لفظ ہیں. شاکر شکریہ ادا کرنے والا, مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو. اب جو عربی جانتے پہنچ گئے. قاتل مقتول, قاتل قتل کرنے والا, مقتول قتل ہونے والا. توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ. قاتل قتل کرنے والا, مقتول قتل ہونے والا. شاکر شکریہ کرنے والا, مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو. ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں, جبکہ کہنا چاہ رہے ہوتے میں شکر گزار ہوں یا شاکر ہوں. توجہ ہو, یہاں اللہ کہہ رہا ہے انا سعیکم مشکورا, یہ جو آپ کی سعی و کوشش ہے اللہ کے نزدیک مشکور ہے. سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, سارا مجمع نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا سعیکم مشکورا, یہ جو کچھ جنت بیان کی یہ آپ کی نیکیوں کا نتیجہ, جزا ہے آپ کی نیکیوں کا. انا سعیکم مشکورا, آپ کی کوشش مشکور ہے. اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. پروردگارہ ہاتھ جوڑ کے کہوں تیرے بندے ہیں, تیری مخلوق ہیں, تو کیوں شکریہ ادا کر رہا؟ کہ وہ جو ابلیس نے کہا تھا انہیں نمائندہ نہ بنانا, آج انہوں نے کہا پروردگارہ تو نے ہمیں بنایا تھا. تو کچھ ایسے ہیں جو ابلیس کے سامنے کھڑے رہتے اسے شکست دیتے. او مسلمانوں, جنہیں خدا بنائے انہیں مانو. میں کچھ کہہ گیا ہوں, جنہیں خدا بنا دے, میں زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا. جنہیں خدا بناتا ہے انہیں ماننا ضروری ہے. کہ جہاں انا سعیکم مشکورا, بعض اہل سنت نے بہت جملے لکھے, کہا کہ یہ کائنات میں کسی کے لیے اور جملہ آپ کو نہیں ملے گا جو جناب سیدہ کے فعل سے متعلق اور پنجتن پاک کی عظمت سے متعلق لکھا ہے. میں ایک اور آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ شورا آیت نمبر 22 ہے, 42 سورہ کی آیت نمبر 22. سب نے یہ لکھا ہے شان نزول اس آیت کا. مدینے والے آئے, سب سردار جمع ہوئے, قبائل, اور کہا یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے, ہم مدینے میں تھے, اگر آپ مکے میں رہ جاتے ہم کافر ہی مر جاتے. ہمیں ہدایت ملی تو آپ کی وجہ سے. آپ جو ہم سے کہیں گے ہم آپ کو جزا دینے کے لیے تیار ہیں اس ہدایت کی جو آپ نے ہمیں دی. آپ نے ہمیں مسلمان بنایا,
آپ کہیں تو جو باغ جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ باغ آپ کا، جس زمین پہ کہیں گے وہ زمین آپ کی، جو مزرعہ کھیتی وہ آپ کی، جس خاندان میں کہیں وہاں پہ شادی، جو کہیں، جو گھوڑا چاہیے وہ سواری، اس زمانے جیسے گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، کہ جس سواری سے متعلق ہیں جو کہیں گے ہم آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، جن انبیاء کی امتیں ہدایت پا گئی تھی تو پورے قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا کہ ان سے متعلق وہ امتیں آ کے اپنے انبیاء سے کہتی تھیں کہ ہم آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں، تو سارے انبیاء نے بس ایک ہی جواب دیا، جگہ جگہ قرآن میں ملے گا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ سارے انبیاء یہی کہتے رہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ پہ ہے، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ رسول خدا چھوٹے چھوٹے انبیاء کہتے رہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ میرا اجر دے گا۔ اب کائنات کے سب سے عظیم رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین سے سارے کے سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ جزا دینا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیں ہدایت دی، تو سرور کائنات نے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ ہاں مجھے جزا چاہیے۔ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ سرور کائنات چھوٹے انبیاء جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان سے بھی اگر کہا تو انہوں نے کہا جزا نہیں چاہیے، اللہ جزا دے گا، تو ممکن ہی نہیں ہے سید المرسلین کہیں کہ مجھے جزا دو۔ جب سب کے سب آئے نا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس رسالت کے پہنچانے کے عوض، تو اللہ نے کہا حبیب آپ کچھ نہ کہیے، آدم سے لے کے آپ تک سارے انبیاء کی زحمتوں کا میں جزا بتاؤں گا کیا ہے۔ یہ صرف آپ کی زحمتوں کی نہیں، کیونکہ سب نے کہا تھا ہمیں جزا نہیں چاہیے، اب میں بتاؤں گا سارے انبیاء کی، صرف رسول خدا کی نہیں، سارے انبیاء کی زحمتوں کی جزا کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اگر سرور کائنات نے جزا مانگی ہوتی تو آیت آتی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، لیکن یہاں پہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی پیغمبر نے نہیں مانگی، اللہ نے کہا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مجھے کوئی جزا نہیں چاہیے یہ جتنی زحمتیں کی ہیں سوائے اس سے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھی ہے۔ الا المودۃ فی القربى، ودہ سے ہے مودت، حب سے ہے محبت، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ اب میں جملے پیش کر رہا ہوں، اگر سارے مجمع میرے ساتھ توجہ دے کے سنے گا تو یہاں سرور کائنات نے مودت کا تقاضا کیا سارے انبیاء کی، اور اگر کوئی کہے نا کہ جزا نہیں مانگی ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، وہ جو میں نے تم سے اجر رسالت مانگا ہے نا وہ میرے کام نہیں آئے گا، تمہارے ہی کام آئے گا۔ فَهُوَ لَكُمْ، قرآن کی ایک اور آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کبھی کوئی نیکی کرو تو تمہارے ہی کام آئے گی، آل محمد سے مودت کرو تمہارے ہی کام آئے گی۔ بھئی کیسے کام آئے گی؟ ہم تو ماننے کے بعد زحمتیں اٹھا رہے ہیں کہ دنیا کو نہ دیکھنا یہ عارضی ہے، آخرت میں جو کچھ ملے گا انہی کے صدقے میں ملے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ نہیں چاہیے اجر رسالت کے لیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ میرے ایک استاد کہتے تھے کہ اللہ نے محبت بھی کہہ سکتا تھا، محبت نہیں کہا، مودت کہا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق ہے، محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، مودت صرف بڑھتی ہے۔ توجہ ہو، اور اگر ابھی بھی لوگ نہیں پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے، مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اگر دیکھنا چاہیں تو مچھلی کو پانی سے نکال کے پھینک دیجئے، تڑپ تڑپ کے بتائے گی میرا گزارا نہیں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا یہ محرم آتے ہی مومنین کیوں مچلنے لگتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا سیدھانے کی راہ۔ رسول خدا نے قرآن کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے مودت کا تقاضا کیا، محبت کا نہیں۔ یہاں تک کہ خود بھی کہ انہوں نے کہا، کئی لوگوں سے کہا تمہیں صرف محبت ہے۔ مودت والے کیسے ہوتے ہیں؟ چاہے مشرق میں رہ رہے ہوں چاہے مغرب میں رہ رہے ہوں، وہ آل محمد کے بغیر جی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، اور آل سے متعلق بھی کچھ ایسے ہی جملے کہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے،
علی کا ذکر عبادت ہے. یہاں تو خدا کی قسم روایات ہیں کہ اگر آپ علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا آنکھوں سے تو روایت کے الفاظ ہیں آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی فضائل سن رہے ہیں تو کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر ذکر اپنی زبان سے اونچی آواز سے کر رہے ہیں تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مجھے کسی اور عبادت سے متعلق اتنا کچھ نہیں ملا. پروردگارہ یہ تو نے کیا سلسلہ رکھا ہے؟ کہیں قرآن صامت ہے، کہیں قرآن ناطق ہے. ایک اور جملہ سن لیجئے، پیغمبر نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آئیں گے ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ ذکر علی عبادہ، جو بعد میں آئیں گے وہ علی کا ذکر کر لیں ان کے لیے وہ بھی عبادت ہے. کہ اور اگر پابندی لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پابندیاں لگتی رہی ہیں کہ حب علی عبادہ.